تعریف ایسی نہ کرو پنڈی والو کہ خدا سے ملاؤ یا نبی سے ملاؤ. ان کی تعریف میں سچ اتنا ہے کہ رات بھر بندہ شہد چاٹتا رہے. یہ تم نے کیا مذہب بنایا ہے؟ اور اپنی طرف سے معاذ اللہ یہ کہنا کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گیا، یہ کون سی سرکار کے گھرانے کی تعریف ہے؟ توجہ ہے آپ کی. یہ کہنا جو سر جھکا کر سب دے دے وہ سید نہیں، تو ایران کی دلالی کر کے سید بن گیا، اور حسن نے جو خلافت دے دی تو وہ سید نہیں. ایک طرف سے سب سے مطالبہ تمہارا سادات کی ادب کا ہے، اور دوسری طرف سے تمہاری بدماشی یہ ہے کہتے جناب سید تو وہ سید ہوگا جس کا باپ بھی سید ہو اور ماں بھی سید ہو، اور اگر ماں سید نہ ہو تو وہ تو راجا ہے، نہ اس میں شرافت ہے نہ اس میں تقویٰ ہے. مجھے بتاؤ سیدوں کے لیے بات کرنے والا اگر عبد القادر شاہ سید ہو اس کو کچھ نہ کہا جائے اور امام محمد رضا کا گریبان پکڑا جائے؟ موسیٰ کاظم، سرکار موسیٰ کاظم کی امی جان سید نہیں تھی، یہ گالی ان پر گئی کہ نہیں گئی؟ ہمت ہے تو نکلنا، حیدر حیدر نعرہ لگاتا ہے، نام حیدر لینا ہے تو پھر دفاع بھی کرنا ہے. میں نے کہا گھر کا تمہارا بھیدی ہو گندی گالی دے دے سادات کو تو تمہارے نزدیک وہ مفکر اسلام ہوتا ہے. اور منہجیوں شرم کرو، لال داڑھی والو شرم کرو. اگر محبت کرنی ہے علی کی اولاد کے ساتھ خود تم گھٹیا جملے بولتے ہو، دوسرے سے ادب کا مطالبہ کرتے ہو. الحمدللہ جتنا چاہو امام احمد رضا کے لیے بکواس کرو، لیکن آج دنیا سیدوں کی تعظیم کرتی ہے نا، تو سیدوں کا ادب اس دنیا میں اپنے وقت میں جس نے منایا وہ احمد رضا تھا. اور خود کیا کہنے لگا، دو جہاں میں خالی میں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. بچوں ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے قیامت کے دن جب احمد رضا کو علی سینے سے لگائے گا اور کہے گا یہ ہمارا وفادار تھا، اور تم نکموں کو کہے گا کہ تم نے نام میرا لے کر میرے یار ابو بکر پر چڑھائی کی، صحابہ پر چڑھائی کی. فیصلے آج دنیا میں بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے. خدا را ایک طرف ہو جائیں، ہم کسی کی ذات پر طنز کے قائل نہیں ہیں. یہ مائک لے لیجئے تو نہیں بولیں گے، مائک ہوگا تو یہی بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے تو امام ربانی کو منہ کیا دکھائیں؟ کس منہ سے سرہند جائیں گے؟ کس منہ سے علی پور شریف جائیں گے؟ ہیں کسی کی جرت ہے کہ سرکار نقش لاسانی کے سامنے کھڑا ہو، سرکار فخر لاسانی کے سامنے کھڑا ہو؟ اسی فیصل آباد میں سرکار محدث اعظم سے جو ان کا حصہ محدث اعظم کے پاس تھا، اور سادات کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا، یہ نہیں کہ ہم نے فیض دیا. سید دیدار علی شاہ صاحب لاہور میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے آقا سید دیدار علی شاہ صاحب جب امام محمد رضا سے ملنے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ چومے، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ چوما، کرسی منگائی، بٹھایا. کہنے کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سید دیدار علی شاہ صاحب دوست ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی کے، وہ لے کر آئے اور سید دیدار علی شاہ صاحب سے ملاقات سید نعیم الدین مراد آبادی جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں ان کی دلی میں ہوئی. انہوں نے کہا آپ مولانا احمد رضا سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تو سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمہ اللہ ان کے ایک شہزادے داتا صاحب کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، تفسیر ابو الحسنات والے، اور ایک حزب الاحناف شریف میں آرام فرما رہے ہیں. یہ فیضان ہے ان کا. سید دیدار علی شاہ صاحب نے حضرت محدث حضرت نعیم الدین مراد آبادی سے کہا یار احمد رضا خان صاحب پٹھان ہیں، غصے کو بہت تیز ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ بد مذہبوں پر تیز ہے، سادات پر بڑے عاشق ہیں اور ان کے غلام ہیں. کہنے کا ٹھیک ہے پھر میں کبھی آؤں گا. وہ چلے گئے مراد آباد. حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بریلی آئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا. یہ رسالہ میں پیر صاحب کے قدموں کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں. زمانہ طالب علم میں 95 میں حزب الاحناف آیا. سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے. مجھ سے کہنے کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضور میں رسالے جمع کرنے آیا ہوں. فرمایا یہاں سے لے جاؤ. اب میں نے جب چھانا تو رضوان رسالے میں وہ یہ اصل سند کا عکس میرے پاس موجود ہے جو اعلیٰ حضرت نے سید دیدار علی شاہ صاحب کو لکھ کر دیا تھا. اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے بیگانے کے لیے رکھا گیا تھا شاید. میں نے وہ اٹھایا، آج میرے پاس وہ عکس موجود ہے. سید محمود رضوی رحمہ اللہ شارح بخاری جو ان کے پوتے ہیں، جب سید دیدار علی شاہ صاحب بریلی آئے، مغرب کا وقت تھا، نماز جا رہی تھی. آپ نے وضو کر لیا تھا، پاؤں نہیں دھو پائے تو دیکھا کہ ایک گوالیے کا بچہ کنویں سے پانی بھر رہا تھا. اس سے آپ نے اس کا ڈول پکڑا، پانی ڈالنے لگا تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا ارے نابالغ کے مال میں تصرف کر رہے ہیں مولانا.
تو میں نے کہا بریلی کی گلی کا بچہ علم اتنا رکھتا ہے؟ تو آپ نے جلال میں فرمایا تو اوروں کو بھی تو پانی دے رہا ہے نا؟ فرما اجرت لے کر دے رہا ہوں، آپ بلا اجرت لے رہے ہیں، اس پانی سے تو آپ کو وضو نہیں ہوگا، نماز کیسی ہوگی؟ کہا اسی وقت میری آنکھ کھل گئی کہ بریلی کی گلی میں پانی بھرنے والا بچہ شریعت کا یہ مسئلہ جانتا ہے تو واقعی میں وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امام احمد رضا کے پاس جب آئے تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو ہاتھ چوما، تو اب دیکھیے بات کہاں دلی میں ہوئی تھی۔ اب حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کیسے ہیں حضرت آپ؟ تو اعلیٰ حضرت نے سر جھکا کر کہا سید صاحب پٹھان ہوں، غصے کا تیز ہوں۔ تو حضرت دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں حضرت وہ بات کہاں ہوئی اور کہاں پہنچی؟ بولو سبحان۔ اب کرسی پر بٹھایا، خود امام محمد رضا زمین پر بیٹھے، قلم کاغذ حجت الاسلام اپنے بیٹے سے منگوایا، ساری سلسلوں کی اجازت لکھی اور بڑے ادب سے کہا دراصل یہ آپ بزرگوں کی امانت اس آپ کتے کے پاس موجود تھی، یہ آپ کو فقیر پہنچا رہا ہے، ایسے بندے کے گریبان میں تم ہاتھ ڈال کر کہتے ہو اور تمہیں اب میں کیا عرض کروں، اللہ اکبر، ایسے وفادار کے لیے تم جملہ بولتے ہو، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ آج ارادت الادب فی فضائل النسب یہ تمہارے کسی لال داڑھی والے نے لکھی، یہ امام محمد رضا نے لکھ کر بتایا سادات کا مقام کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ زبان ہم بھی رکھتے ہیں، پنڈی والوں یاد رکھو زبان کو لگام دینا ہماری ایک سر جو کندھے پر لگا ہے یہ امانت اکابر کا ہے، یہ کٹ کر گر بھی جائے تو کنال ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میرے دوستوں بات ختم کرتا ہوں، تو کس منہ سے مرید فخر لاسانی کے پاس جائے گا؟ کس منہ سے نقش لاسانی کے پاس جائے گا رضی اللہ عنہ اجمعین؟ سرکار شاہ لاسانی کے سامنے کس منہ سے حضرت رسول شریف حاضری ہوگی؟ اگر یہ دو نمبریاں رہی الیاذ باللہ، خدا ایمان پر پہلے مار دے ہمیں، لیکن اللہ ہمارے بزرگوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ بات یہاں میں ختم کر رہا ہوں اور موقع محل پر لا کر حضرت حسن نے، امام حسن نے حضرت ابوبکر کی پوری خلافت دیکھی ہے، حضرت عمر کی پوری خلافت دیکھی ہے، عثمان غنی کی پوری خلافت دیکھی ہے۔ جاؤ تب جاؤ اور جل جاؤ اور گالیاں دو ہمیں، صلح کی ہے انہوں نے معاویہ سے رضی اللہ عنہ، اور سن لے بیعت کی ہے، یہ اہل سنت کا ماخذ ہے، بیعت کی ہے۔ طاہر القادری کے کہنے پر ہم حق بولنا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں حق بولنا پڑے گا جو اہل سنت کے ماخذ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بیعت کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے ابو بکر کی شرافت والی خلافت دیکھی تھی، جس وقت ابو بکر صدیق سقیفہ بنی سعد کے اندر موجود تھے، امام حسن نے دیکھا یہ ابو بکر تھا جو کہتا تھا نہیں یہ تو ضرورتاً مجھے لایا گیا ہے ورنہ میری بیعت سے، سنو بات تقریر یہاں ختم ہو رہی ہے، حضرت عمر، اور یہ جو نقشہ بنایا جاتا ہے نا کہ سقیفہ بنی سعد میں سعدہ میں جناب صحابہ لڑ گئے تھے، توبہ استغفر، اور یہ زبدۃ التحقیق میں عبد القادر شاہ نے لکھا نا جناب کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ تم ساری قیامتیں ڈھا دو، ہم بولیں تو فتنے باز، تم ساری قوم کو آگ لگا کر برباد کر دو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے تم۔ پیر صاحب اس کی تقریر موجود ہے، اس نے کہا ابو بکر عمر غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، خدا کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ بخاری شریف کتاب المغازی کی پہلی حدیث ہے، جس وقت سب بتر بتر معاملہ ہو گیا اور رسول اللہ موجود تھے خاموشی سے، اس وقت ابو سفیان نے آواز لگائی کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ تو حضرت عمر نے کہا ہوں اجازت دو میں بولتا ہوں۔ اس وقت ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس جھوٹ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں صدیق اکبر، کہاں تیری برطانیہ کی پھٹیچر امامت، کہاں رسول اللہ کی امامت، کہاں نوٹوں کو نشاور کر کے بندے خریدنے والے مکار تم، کہاں حضرت رسول اللہ کا مسلح، کہاں برطانیہ کی لیڈی کے آگے سر جھکا کر نیشنلٹی لینے والے پیرو، کہاں تم ہو اور کہاں صدیق اکبر کی امامت ہے؟ ادھر
आगे सर झुकाता है तो तुझे मिलती है इमामत। और नेशनलिटी और गोरों के आगे सर झुकाने वाला क्या जाने कि अबू बकर के पीछे जिसने नमाज पढ़ी उस मुसल्ले वाले अबू बकर की इज्जत क्या थी। अगर बड़ों की इज्जत नहीं तो फिर हर एक की नकाब कुशाई की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि कम कदरा कभी कदर वालों को जान नहीं सकता। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। वो अबू बकर जिसके बारे में रसूलुल्लाह कहे कि मैंने अल्लाह से बार बार कहा लेकिन अल्लाह उसके फरिश्ते मेरी उम्मत की इमामत के लिए अबू बकर के अलावा किसी पर राजी नहीं होते हैं। ये लाज रखी तुमने रसूलुल्लाह के कौल की। हाँ? ये लाज रखी तुमने रसूलुल्लाह के कौल की। ये इज्जत है तुम्हारे नजदीक रसूलुल्लाह की। बेटे रसूल के बनते हो, बात ये करते हो, ये कदर है तुम्हारे नजदीक। गालियां नहीं, हमें गोलियां भी मारो लेकिन फिर भी हम उनके गीत गाएंगे और कहेंगे ये बात है उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब उतरत पे लाखों सलाम। मादर चाहता हूं वक्त ज्यादा हुआ, बात को यहां खत्म करना हो नहीं पता, बस पीर साहब के जूतों के सदके और इनके अकाबिर के सदके अल्लाह हमें ईमान पर मारे। नहीं पता हमारी आखिरी सांस कब उखड़ जाए, कितने दिन हमारे रह जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करना एक बात पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त पहुंचे कितने झूठे इल्जाम साहबा पर लगाए गए और अपने लगा रहे। सुन्नी है जी, सुन्नी लगा रहे। अबू बकर भाग गया था, लफ्ज बोल रहा है माज़अल्लाह, अबू बकर भाग गया था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये मौला अली की मोहब्बत। अगर मौला अली आज जिंदा होते, यानी जिंदा बमुराद मौजूद होते, किसी में जुर्रत थी अबू बकर के लिए जुमला कहना? लेकिन बेटा तैयारी तू भी कर, जितना तू नसब का सौदा बेच रहा बेच ले। हम देखते हैं कि अली अगर तुझे कबूल कर जाए तो देख ले, सिद्दीक की तौहीन करने के बाद अली तुझे कबूल करेंगे? कभी कहना वो बड़ी बड़ी लंबी गर्दन वाले मौजूद थे, ये हजरत उमर पर तबर्रा। तवज्जो है? हजरत उमर पर तबर्रा। और तुम्हें क्या सहाबा को गाली देने के अलावा अहले बैत की तारीफ नहीं आती? हमारे सामने बैठ, जितनी रात उठाएगा बैठ, हवालों की तकरार नहीं होगी, कुरान और सुन्नत से पंचतन पाक का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारी रगों में यह है कि यही चीज हमारी रगों में है कि बेदम यही तो पांच है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। अब पीर गाली देते हैं हजरत मुआविया को बाकायदा, माअज़ल्लाह। बेटा इमाम हसन हुसैन का बनता है और उन्होंने सुलह की है, ओए बैत की है, दाता साहब को पढ़, गौस पाक को पढ़ की है। वो गाली तेरी किस पर जा रही है? किस पर जा रही है? सुन्नियों का तो मंशूर ये है, हसन ने जिससे दोस्ती की, हसन ने जिसकी बैत की, हसन ने जिससे सुलह की, सुन्नी उसके अदब में पलके झुकाएगा और हुसैन ने जिसके लिए तलवार खींची उस यजीद को पांव के नीचे लाएगा। यह सुन्नियत का मंशूर है और यह बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिदियों का और कादरियों का। बात एक हवाले पर खत्म हो रही है। यह खिलाफत लोग समझते हैं जैसे शाहबाज शरीफ साहब या जरदारी हुकूमत ले रहा है, यह ऐसी खिलाफत थी। रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम था? ये पीर साहब हुजूर से पूछिए कि फख्र लासानी के मजार में जाने के बाद इस गद्दी पे बैठना आसान था? जो रसूलुल्लाह की गद्दी संभालना, अबू बकर सिद्दीक सिर्फ इसलिए गए थे कि शरई अक़दार तब्दील हो रही थी, अंसार इस तरफ आ रहे थे और हुजूर का मुतवातिर कौल था कि खलीफा कुरैशी होगा, तो हुजूर के कौल का झुटलाना लाजिम आ रहा था। इसलिए अबू बकर और उमर गए और वहां पर जाकर बात की और उस वक्त हजरत उमर ने कहा अंसार से, क्या तुमने देखा नहीं रसूलुल्लाह ने अपने मर्ज़ हयात में अबू बकर को आगे किया? तुमने किसी की जरूरत है जो अबू बकर के आगे आए? अंसार कहने लगे यार उमर ये बात तो हमें याद ही नहीं रही। नऊज़ु बिल्लाह अन नतक़द्दम अबा बकर, अल्लाह की पनाह, तौबा तौबा तौबा, हम कभी अबू बकर के आगे हो जाए। अगर ये फड्डा होता तो कई दिन तक चलता, उसी दिन 10 मिनट के अंदर सब्र बैठ कर लिया। उन्होंने कहा यार माफ करना, हमारे जहन में नहीं था, हम तो समझे कि जैसे रसूलुल्लाह ने भाई भाई बनाया अंसार मुहाजिर को, इसी तरह एक खलीफा मुहाजिर का होगा, एक अंसार का होगा। हमारे तो जहन में नहीं था उमर,
اللہ تجھے جزائے خیر دے. سارے انصار نے کان پکڑ کر کہا, یعنی توبہ کی, نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر, ہم ابو بکر کے آگے ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت مولا نے, اور بات یہاں ختم کرتا ہوں, دیکھیں حضرت ابو بکر جب منبر پر بیٹھے نا تو آپ نے انکساری کے ساتھ کہا, فرمایا یہ بوجھ میرے کندھوں کو توڑتا ہے. اللہ اکبر. تم مال کے حریص, ہاتھ چموانے والوں, تعویذ بیچنے والوں, تمہیں پتا کیا ہے خلافت کیا تھی؟ تم تو مرید کے زکوٰۃ کے پیسے ناخوانوں پر لٹانے والوں, تمہیں کیا پتا یار, تمہیں کیا پتا قوالوں پر اپنی تعریفیں کروا کر جھوٹی تعریفوں میں مسجد مدرسے کے نام پر اپنی جائیداد بنانے والوں, تمہیں کیا پتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا درد کیا تھا. ایک غم وہ جو رسول اللہ مزار مبارک میں ہے, ساری امت اور فتنے فسادات, منافقین کھڑے ہو گئے, منکرین زکات کھڑے ہو گئے, 7 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے. تو وہ کیک کاٹنے والی خلافت تھی, وہ آگ پر چلنے والی تھی. لیکن ابو بکر جب منبر پر بیٹھے, میں تقریر یہاں ختم کرتا ہوں, میں علی مولا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ کو, یہ علی کے شہزادے بیٹھے ہیں, ان کی نسبت سے کہتا ہوں, خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں, صدیق اکبر کو دیکھنا. صدیق اکبر منبر پر بیٹھے ہیں اور حضور کا ایک غم دل کے اوپر ہے. گھر کا باپ چلا جائے تو بڑے بھائی کو بڑا بنا دے, وہ کہتا ہے مجھے مار ڈالو لیکن بڑا نہ بناؤ. ایک تو میرے دل پر وہ غم کہ میں باپ کا صدمہ کیسے سنبھالوں. میں, جو لوگ میرے باپ کو اتنے اعتماد سے دیکھتے تھے, میں ایسا معیاری کیسے بن جاؤں کہ اس اعتماد سے لوگ مجھے دیکھیں. کیا میں اپنے باپ کے منصب کو ڈیلیور کر پاؤں؟ عام بچہ اپنی جائیداد کے لیے سوچتا ہے, تو یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. 10 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. سامنے قیصر و کسریٰ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہیں, اندر فتنے کھڑے ہو گئے ہیں, جھوٹے نبوت کے دعوے والے. بات اس کو سمجھ لیجیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ مستقل ایک بحث ہے جو سنی کو سمجھنا پڑے گی. اور علی کو دیکھنا, علی والا کون ہے. اور حیدر کا نعرہ پھر ہم لگائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ حیدر کا نعرہ ایران میں نہیں لگتا ہے, حیدر کا نعرہ سنی مرکز میں لگتا ہے, سنی ہو کر لگتا ہے. غور کرنا, حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور اس غم میں کہتے ہیں میری خلافت پر. جملے سننا, اس عظیم بندے کے جملے سننا جن کو قرآن نے سب سے بڑا پرہیزگار, جس کو اللہ سب سے بڑا پرہیزگار کہے یار, جس کو اللہ سب سے بڑا پرہیزگار کہے, جس کو پیر صاحب کہہ دیں یہ پرہیزگار ہے, تو ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے یار وہ کیسا ہے. جس کو اللہ کہے وہ سید النبی الاتقیٰ. اے ابو بکر تیری شرافت کتنی اعلیٰ ہے, بولو نا سبحان اللہ. اے ابو بکر تیرا ذوق کتنا اعلیٰ ہے, تیری بزرگی کتنی اعلیٰ ہے. تیری بزرگی کا نعرہ رب کی طرف سے لگایا جا رہا ہے, سید النبی الاتقیٰ. ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے اس کو جو ہمارے بندوں میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے, ہمارے محبوب کے مریدوں میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ابو بکر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو بھائی, جو میری خلافت سے پسند نہیں کرتا وہ اس محفل سے اٹھ جائے اور مجھے آزاد کر دے. مجھے تمہارا تو کوئی ہاتھ نہ چومے, جیسے 10 مرید آتے ہیں نا تو 9 نے سنا, ایک نے نہیں چوما تو یہ ترچھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اتنا تو تمہارا نفس موٹا ہے. وہ ابو بکر صدیق دیکھو جس کے لیے ترانے قرآن میں آئے ہیں, اور وہ جملہ کیا کہتا ہے, کہتے ہیں میری خلافت بیعت لوگوں نے کی, مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کا رنگ نہ بدلا جائے اور مجھے متعین کیا ہے, لیکن میں کسی پر جبر نہیں کرتا. کسی کو میری خلافت سے اگر کوئی ندامت ہے وہ اٹھ جائے. یہ کہنا تھا کہ مولا شیر خدا اٹھے. حدیث میں آتا ہے تلوار کھینچی آپ نے اور ایسا پاؤں رکھا آپ نے, ایک ایسا اوپر ایک ایسا, ایک پاؤں ابو بکر کے منبر پر رکھا اور ایک زمین پر رکھا. فرمایا سنو ابو بکر, یہ گمان بھی نہیں کر رہا ردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا. تو ایسا نہیں بیٹھا, تجھے رسول اللہ نے دین میں ہمارا پیشوا بنایا ہے, اس لیے علی نے تجھے منبر پر بٹھایا. او پنڈی والوں, یہ جنم لے کر مرو گے. علی کہہ رہا ہے ایک قدم آپ نے کرسی کے اوپر رکھا منبر پر, حدیث دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں. یہ کوئی ڈرامہ نہیں کیا میں نے, کوئی ایکٹنگ نہیں کی. مولا علی نے ایک قدم اوپر منبر پر رکھا اور حدیث میں آتا ہے ایک نیچے تھا, تلوار آپ نے کھینچی ہوئی تھی کہ مجال ہے جو بیعت نہ.
مجال ہے جو بیعت نہ کرے، یا بیٹے بن کر ان کی خلافت کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، ان کی افضلیت کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں. اور مولا کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ ایک پاؤں ممبر پر رکھا ہے، منظر کیسا ہوگا اللہ، یعنی مسجد کی دیواریں کانپ رہی ہوں گی. وہی علی جو خیبر میں قلعہ اکھاڑتا ہے نا، آج اسی جلال سے وہ جلوہ گر ہے. جیسے وہ یہودیوں کو نپٹاتا تھا نا، اب قیامت تک کے یہود اور رافضیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک قدم منبر پر رکھا، اور حدیث میں آتا ہے ایک قدم مسجد کے کنکروں پر تھا، اور تلوار کھینچ کر فرمایا ابو بکر یہ جملہ نہیں کہنا کہ ہم تیری خلافت سے نادم یا شرمندہ ہیں. فرما ردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا. حضور نے اپنی حیات میں تجھے مسلح دے کر ہمارے دین کا امام بنایا، ہم بھی تو دیکھیں کہ کون تیری خلافت کا انکار کرتا ہے. اب لگاؤ نعرہ حیدری، اب بولو خدا کے واسطے اپنے عقیدے کو پڑھو سنیو. سرکار امام ربانی کے مکتوبات، ہر بندہ دن میں ایک مکتوب شریف تو پڑھے. پیر صاحب قبلہ نے مریدوں کو دیے بھی ہیں، اس کے اردو تراجم بھی موجود ہیں. ایک مکتوب کم سے کم روزانہ ایک مرید پڑھے. فتنے کا دور ہے، دجالیت کا دور ہے، لمبی تقریر کا شوق نہیں، دجالیت کا دور ہے، ہوس کا دور ہے. نئے نئے جوکروں کے پیچھے نہ بھاگو، جو خدا کے محبوب بندے ہیں. کشف المحجوب پڑھو، غنیۃ الطالبین پڑھو، امام محمد رضا کی اعتقاد الاحباب پڑھو، حضرت امام ربانی قیوم زمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مکتوبات شریف پڑھو. اور کچھ تمہیں نہ ملے تو انوار لاسانی پڑھو جو دربار مبارکہ سے نکلتا ہے. اور بالخصوص جو حضور پیر صاحب نے چند سال پہلے سرکار نقش لاسانی رحمہ اللہ کے ملفوظات کا مجموعہ جمع کر کے شائع کیا، وہ نیٹ پر موجود ہے، اس سے ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو کہ جنت کے وارث حسن و حسین کے بیٹے سیدنا علی حسین شاہ صاحب نقش لاسانی رحمہ اللہ، وہ جنت بانٹنے والا پیر، وہ جنتیوں کا عقیدہ کیا لکھتا ہے. کیا بات رضا اس چمن سان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ رب العالمین جل والا آستانہ عالیہ لاسانیہ، آستانہ عالیہ لاسانی علی پور شریف کی رونقوں کو صبح قیامت تک باقی رکھے. اللہ رب العالمین حضرت پیر صاحب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ہمیں شعور دے، ہمیں عقل دے، ہمارے دلوں سے اللہ ہوس و لالچ کو دور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.